ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو تمہاری فالتو کی قسموں میں بار بار استعمال مت کرو، اللہ کا نام بیکار کی فالتو کی قسموں میں مت استعمال کرو۔ واللہ لا آکل، واللہ لا اذهب، واللہ لا اشتری، پھر خرید لیا میں نہیں خریدوں گا، واللہ لا اذهب نہیں جاؤں گا اور چلا گیا، واللہ لا آکل بولا اور ایک چند سیکنڈ کے بعد لے کے کھانے لگا، تو یہ بلا وجہ واللہ واللہ تاللہ باللہ اللہ کی قسم بول بول کر پھر بعد میں اس کا، یہ تم خود جانتے ہو تمہاری فالتو کی بیکار کی قسمیں ہیں، تو اللہ کا نام کو مذاق مت بناؤ۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی فالتو کی بیکار کی قسموں میں اللہ کا نام بلا وجہ استعمال مت کرو۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، ہاں پکی اچھی سوچ سمجھ کر، ما تعمدت قلوبکم ما قصبت قلوبکم، اپنے اندر کے دل اور ارادے کے ساتھ، ما تعمدت عمدن چاہتے ہوئے، بما کسبت ما کسبت قلوبکم، اپنے دل کی کمائی سوچ اور ارادے، اولو العزمی پکے ارادے کے ساتھ لوگوں کے درمیان نیکی کرنے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے سچی پکی اچھی قسم کھاؤ، میاں بیوی کو آپس میں ملا دو، میاں بیوی کو جوڑ دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ صرف دو جگہ جھوٹ جائز ہے، ایک جنگ میں، ایک میاں بیوی کو ملانے میں، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے میں، تو انہیں تم ملانے کی کوشش کرو اور وہاں پہ سچی پکی اچھی قسم کھا کے میاں بیوی دونوں کے پاس جا کر انہیں ایسی باتیں کرو کہ دونوں آپس میں ان کا اختلاف ڈسپیوٹ ختم ہو جائے اور آپس میں مل جائیں۔ تصلحوا بین الناس لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں سے زیادہ بات چیت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، الا من امر بصدقہ، ہاں لوگوں کو صدقے کا حکم دینا ہے تو بات کرو، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، بھلی بات کے حکم کے لیے، نیکی کے حکم کے لیے، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے آپس کے معاملات بگڑ گئے اسے سدھارنے کے لیے۔ لقاء الناس لیس یفید شیئا، لوگوں سے ملنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، سوى الہذین من قیل وقال، جائے بیٹھے تو بس اس نے کہا اس نے کہا، ایران توران کی ہوتی ہے، فقلل کم کر دو، لقاء الناس لوگوں سے ملنا، الا اگر ملو لاخذ العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، او اصلاح حال، حالات کو سازگار کرنے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے، جھگڑا کرنے والوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے۔ ان تصلحوا بین وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ السمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیکار کی قسموں کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، وہ ہوتی نہیں ہے جو بول دیے تم نے، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بکواس ہے۔ اوپر تو کہا کہ بلا وجہ بار بار اللہ کا نام لے کے فالتو کی قسمیں کھاؤ مت، تم جانتے ہو واللہ باللہ تاللہ بول کے نہیں کروں گا اور اب بھی کرنے لگا اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نام کو بلا وجہ استعمال مت کرو۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں کسی نے کہہ دیا واللہ لا اسکن معک، تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، واللہ لا تیرے ساتھ نہیں ایسے معاملہ، واللہ لا آکل، تو نے پکائی میں نے نہیں کھاؤں گا، اور تو یہ جو تم نے کہہ دیا واللہ لا اسکن معک، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تو یہ طلاق نہیں ہوا، یہ تو تم کہتے رہتے ہو۔ علامہ ابن تیمیہ نے ان آیتوں کے اوپر ان کے پہلے کے لوگوں نے حق ادا نہیں کیا تھا، اس ایمان اور یمین ایسی قسموں کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات لوگ جو کھیل سمجھ کے انہیں جدائی کر دی، یفرقون به بین المرء وزوجہ، کھیل کھیل میں، بات بات میں، مذاق مذاق میں، فالتو کی باتوں میں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کر دیتے تھے، اور شیطان کو ہنسی کا پانی پر عرش لگا کر جب بیٹھتا تھا تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، سب شیطان گناتے بڑے بڑے کام، ہر ایک کو چپ بٹھا دیتا، اس نے کہتا میں نے تو میاں بیوی میں تفریق کر دی، تو اس نے کہتا نعم انت، کیا تو نے ہے۔ تو ایسے فالتو کی قسمیں، فالتو کے جملے، فالتو کے الفاظ، باتوں کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی مت کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ اس کا مواخذہ بھی نہیں کرے گا، تم خود جانتے ہو ان باتوں کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، اور تم کہتے پھر بعد میں باز آ جاتے اور کرنے لگتے، پھر رہنے لگتے، واللہ لا اسکن معک، اے بیوی تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، پھر رہنے بھی لگتے۔ ان جملوں کی کوئی گنتی نہیں، جب تم دل کے پکے ارادے کے ساتھ طلاق دینا چاہو اور پھر طہر میں دے دو، عدت شروع ہوگی، رجوع کا حق ہوگا، نہیں رجوع کیے تو عدت اپنی بیوی اپنے شوہر کے یہاں گزارے گی، تاکہ رجوع کے حالات، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے نہیں معلوم عدت بیوی
شوہر کے گھر گزارے اس لیے کہ آگے رجوع کے کیا حالات پیدا ہوں گے. پھر رجوع نہیں ہوا, دونوں اپنے راستے چلے گئے. پھر عقد جدید, فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن, انہیں ڈائریکٹ نکاح کرنے میں اے دونوں خاندان والوں تم روڑا مت بنو. یہ سارے احکام ہیں میاں بیوی کا رشتہ. اخذنا منکم میثاقا غلیظا, عقدۃ النکاح ایسے ہی نہیں ٹوٹ سکتا, مذاق کے ذریعے, کھیل کود کے ذریعے, انسانوں کے فتاووں کے ذریعے نہیں ٹوٹ سکتا. رائے قیاس الاقوال الرجال کے ذریعے اللہ کی آیتیں پڑھ کے جو رشتہ قائم ہوا ہے میاں بیوی کا, عورتوں نے اخذنا منکم میثاقا غلیظا, پکا عہد لیا ہے. انسانوں کی بات, انسانوں کے کلام, ذالکم قولکم بافواہکم, تمہاری منہ کی نکلی ہوئی بکواس, تکرار طلاق, واللہ لا اسکن معک, یہ سب قسمیں یمین, اس کے ذریعے یہ میثاق غلیظ نہیں ٹوٹتا. کیسے ٹوٹتا آگے اللہ بتا رہا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں انہی آیتوں کے آگے. سورہ طلاق میں بھی ہے, سورہ احزاب میں بھی ہے کہ نکاح ہوا, چھونے سے پہلے طلاق ہوا, کیا کرو. ہاں, اس کے بعد جب آ گئے, مل گئے, خلوت میں چلے گئے, اس کے بعد طلاق دو تو کیا کرو. سارے احکام اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے حدود اللہ میں, قرآن میں اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں جا کر کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اور نبی کو بھی کہہ دیا اذا طلقتم النساء, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, ان کو ان کے عدت کے مطابق طلاق دو. نبی کو اللہ طلاق دینے کا طریقہ سکھا رہا, اور طلاق کے احکام اور حدود کو نبی نے بھی منسوخ نہیں کیا, نہ اللہ نے منسوخ کیا. تو چہ جائے کہ حضرت ابن عباس یا حضرت عمر یا بعد کے دوسرے لوگ, دوسروں کے اقوال الرجال, لوگوں کی باتیں, لوگوں کے فتاوے, رائے قیاس اللہ کے حدود کو کچھ اثر انداز ہو جائیں اور اسے کینسل کر دیں, منسوخ کر دیں. نہیں, ہرگز نہیں. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا باللغو, بیکار کی قسموں میں, فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم, تمہاری تو پکڑ کرے گا, بما قصبت قلوبکم, جو پکے دل کے ارادے کے ساتھ اگر تم نے طلاق دیا ہے تو اب عدت شروع ہوگی. ٹھیک ہے, عدت کے دن گنو. واحصل العدہ, جو تم نے تعمدت قلوبکم ولکن ما قصبت قلوبکم بما قصبت قلوبکم, جو تم نے پکے ارادے اولو العزمی کے ساتھ یہ فیصلہ لیا ہے کہ پکا عہد نکاح کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھ کر ہم نے ایک بندھن میں بندھے تھے, عقدۃ النکاح میں آئے تھے, اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہ کے اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے. طلاق کا مقصد بھی یہ ہو, اگر وہ خوف زدہ ہوں, اللہ یقیم حدود اللہ, کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے, تب ایک طلاق, پہلا طلاق دیں گے, اور پہلے طلاق کے بعد پہلی عدت ہوگی. پہلی عدت میں پہلے رجوع کا حق ہوگا. نہیں اختیار کیا تو اپنے راستے جا سکتے. اب پہلا رجوع کا حق اختیار نہیں کیا, دونوں جدا ہو گئے, امساک بمعروف او فارقوهن, تو اب فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف, دونوں پھر سے اگر آپس میں راضی برضا خوشی ہو گئے, اب لگتا ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں گے, خاندان کی عزت کا مسئلہ سنبھال کے رہیں گے, تو اے خاندان والوں تم بیچ میں مت آؤ, انہیں بنا حلالے کے ڈائریکٹ عقد جدید کر لینے دو. ایسا 2 مرتبہ اللہ نے حق دیا ہے. یہ اس آیت میں ہم بتائیں گے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ, اللہ تو مواخذہ کرے گا, بما کسبت قلوبکم, جو تم اپنے دل سے کما کر سوچ کر اولو العزمی پکے ارادے اور نیت کے ساتھ کہتے ہو. واللہ غفور حلیم, اور جو بے خیالی میں, جنون میں, پاگل میں اور نشے میں یا نیند میں یا جھگڑے کے اس کے اندر تم نے کہا ہے واللہ کہہ کے, یمین قسمیں کھائی ہے اور اس پہ نادم اور شرمندہ ہو, تو وہ صرف بیکار کی قسمیں ہیں. اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا, وہ وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے. جو سوچ سمجھ کر تم زبان ادا کرو گے, پلاننگ سے بیٹھ کر کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں, تب وہ طلاق کا پروسیجر شروع ہوگا اور عدت شروع ہوگی. وَأَحْصُلْ عِدَّةَ, عدت کے دن گنو, کوئی مذاق نہیں ہے. یہ 3 زندگی کے 3 طلاق جو ہیں, یہ اپنے مرحلے, اپنے وقت, اپنے پروسیجر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. آگے پوری ڈیٹیل ہم بتائیں گے, کیونکہ مذاق نہیں ہے کہ کہہ دیا بریانی 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 تو بریانی کھا لیے, پیٹ میں چلی گئی. جب مسالہ لائیں گے, بنے گی, تب کھائیں گے. ایسی طلاق 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 تو طلاق ہوتا نہیں ہے. طلاق ایک
پروسیجر کا نام ہے، منہ سے ادا کرنے کے بعد ایک پروسیجر شروع ہوتا ہے، وہ پورا راستہ جو اللہ نے بیان کیا اس طریقے پر ملنا یا نہ ملنا، پھر جدائی ہونا، پھر دوبارہ ملنا، کیسے ملنا، وہ پورا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ ہمیں اللہ کے حدود کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قد افتتن بعض الناس، امام بخاری کے زمانے میں بعض الناس طلاق کے مسئلے میں فتنے میں پڑے ہوئے تھے، آج اکثر الناس فتنے میں پڑ رہے۔ اللہ انہیں سمجھ عطا کرے، ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے، جن کو اللہ نے علم دیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، ہر زبان میں ہم نے کوشش کی، سورہ طلاق میں پورا بیان کیا۔ اللہ انہیں سمجھنے کی کوشش دے، اللہ کے حدود کی طرف آنے کی انہیں عقل دے، اللہ کے حدود کو پامال کرنے سے انہیں بچا لے، لوگوں کے فتاوے، رائے، قیاس، اقوال و رجال کی وجہ سے اللہ کی حدود کی بے جا تعویل کرنے سے انہیں بچا لے، اور اللہ کے حدود کو پھلانگنے سے بچا لے۔ فلا تقربوہن وتلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ، پھلانگنا تو دور کی بات۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے للذین یولون من نسائہم، یہ آیتیں ختم ہوتی ہے واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے، برداشت کرتا ہے۔ للذین یولون من نسائہم، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔